السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں مبارک رات یعنی شب برات آنے والی ہے جو 25 فروری بروز اتوار کو ہے۔ اس رات کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال الگ ہے اور بعض لوگ اس رات کے بارے میں الگ خیال کرتے ہیں۔ اس رات میں دو گروپ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ رات بے بنیاد ہے۔ اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں نوافل کا پڑھنا کوئی خاص طور پر اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ اس رات میں یہ سمجھ کر کہ اس میں خوب اجر ملتا ہے، عبادت کرنا ہی بدعت ہے۔ دوسری جماعت جو ہے اس نے اس رات کو اتنا بڑھا دیا ہے، مسجدوں کو اس رات میں سجایا جاتا ہے، حلوے پکائے جاتے ہیں، مختلف طرح کی عبادتیں ہوتی ہے، گھروں میں رونقیں ہوتی ہے، تو سارے کام اس رات میں کرتے ہیں۔ یہ دو جماعتوں کے خیال ہے۔ تو اس لیے آج کی اس کلپ کے اندر اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ اس رات میں ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے اور اس رات کی کیا فضیلت حاصل ہے۔ تو جو جماعت یہ کہتی ہے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جو شب برات کی فضیلت کو اور اہمیت کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل اس رات میں لوگوں کے سامنے آیا اور بیان کرتے ہیں۔ ایسے صحابہ 10 صحابہ ہیں۔ اگرچہ وہ روایات سندن کمزور ہے، لیکن فقہا اور محدثین کا فیصلہ ہے جو مختلف صحابہ سے احادیث مروی ہو، وہ روایت کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس رات کی فضیلت مسلم ہے۔ صحابہ، تابعین، تابعین نے اس رات کی فضیلت کو اختیار کیا ہے، مانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات میں عبادت کا کرنا، اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ لیکن اس رات کی فضیلت اتنی بڑھا دے کہ اس کو شب قدر سے بھی اونچا مقام دے دے، اور شب قدر پر اتنی عبادت کا اہتمام نہیں ہوتا جتنی بہت سے لوگ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دین جو نام ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، صحابہ کرام کے آثار پر عمل کرنے کا نام ہے، ائمہ، تابعین، بزرگان دین کے طریقے کو اختیار کرنے کا نام دین ہے۔ جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ دین نہیں، وہ بدعت ہوگا۔ اس لیے شب برات پر جو ہمارے بزرگان دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے پر عمل کرنا عبادت ہوگا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ العلماء میں بیان فرمایا، اور فرمایا اس رات میں 3 کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے جو کہ مستحب ہے۔ میں نے اس پر پہلی کلپ بنا دی ہے، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہاں سے دیکھیں کہ اس رات میں کتنے عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے۔ لیکن ان میں سے یہ سن لیجئے، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ ہم جیسے روزانہ عبادت کرتے ہیں ویسے ہی اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ جیسے روزانہ نوافل پڑھتے ہیں، اس رات میں ایسے ہی نوافل پڑھنے ہیں، یہی اس رات کی عبادت ہے۔ ہم رات کو جاگے، اللہ کے سامنے نوافل پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہے، کچھ بھی ہے، ہم وہ نوافل پڑھ لیں۔ آخری رات میں
آخری رات میں تہجد کی نماز پڑھے، یہ اس رات کی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیحات کا، استغفار کا اہتمام کرے، یہ اس رات کی عبادت ہے۔ یعنی جو بھی ہم روزانہ ہمارا عبادت کرنے کا معمول ہے، جس طریقے سے ہم روزانہ عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ حلووں کا پکانا، پوری کا پکانا، اسی طریقے سے دیگر خرافات کرنا، کچھ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے اس رات میں استغفار ثابت ہے، دعا کرنا ثابت ہے، اور اس رات کی فضیلت ثابت ہے، جس کو مختلف روایات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی روایت وہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، جو مشہور روایت ہے بالکل، کہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کر خاموشی سے جاتے ہیں، حضرت عائشہ کو معلوم ہی نہیں ہو پایا، آپ علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، دیکھتی ہے حضرت عائشہ نبی علیہ السلام بستر پر نہیں ہے، پیچھے پیچھے جاتی ہے، دیکھتی ہے کہاں ہے، تو آگے جا کر دیکھتی ہے جنت البقیع میں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو واپس آ جاتی ہے۔ ادھر سے نبی علیہ السلام آتے تو دیکھتے ہیں حضرت عائشہ ہانپ رہی ہے، ان کو سانس آ رہا ہے دوڑنے کی وجہ سے، جس طرح انسان کو سانس نہیں آتا اور وہ ہانپتا ہے، ایسے ہانپ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں ہانپ رہی ہو، میں تو آپ کو لیٹا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آپ میرے پاس لیٹے ہوئے ہو تو آپ اٹھ کر گئے، ایسا لگتا تو اپنی کسی دوسری زوجائے مطہرہ کے پاس چلے گئے۔ تو بہرحال پورا واقعہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آج شب برات ہے، جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آج شب برات ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس روایت سے قبرستان جانا بھی ثابت ہوا، لیکن قبرستان جانا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب نکتہ اور بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس 23 سالہ زندگی میں شب برات پر صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو بندہ، جو مسلمان، جو مومن اپنی زندگی میں شب برات پر ایک بار قبرستان چلا گیا، اس نے یہ سنت ادا کر لی۔ اب ہر رات کو جانا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اس کو لازم نہ کرے کہ ہر شب برات پر قبرستان جائے، ایسا نہ کرے، کبھی چلا جائے اور کبھی نہ جائے، بلکہ اب تو یہ زمانہ آ چکا ہے، کہا جائے گا کہ اس رات تو قبرستان جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنی خرافات قبرستان میں ہوتی ہے لگتا ہی نہیں ہے ہم قبرستان میں آئے ہیں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ہم کسی میلے اور ٹھیلے میں آئے ہو۔ تو اس لیے اس رات میں قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ آپ کا کام ہے مرحومین کے لیے استغفار کرنا، اور وہ آپ گھر میں قرآن پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایصال ثواب تسبیحات پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو لیے استغفار کر کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اصل ہے ایصال ثواب کرنا، وہ کام کریے، گھومنا پھرنا ٹہلنا یہ اس رات میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں، اسی طریقے سے نوافل کو تنہا تنہا پڑھے، اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کرے، مسجدوں میں ہجوم اور بھیڑ نہ لگائے، اس طرح کی خرافات سے بچے۔ تو آپ علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ گھر میں رہ کر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گھروں میں رہ کر اپنے نوافل پڑھے، ادھر ادھر ٹہلنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے اس رات کو باعث اجر، باعث ثواب اور مغفرت والی رات بنائے۔ اللہ تعالی دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔